آزادی جو جنگ جو آزادی کی لڑی گئی، حقیقت میں سب سے زبردست اور زوردار جو جنگ ہوئی وہ 1857 میں ہوئی، جسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ 1857 میں یہ تحریک مجاہدین کی ایک شعلہ بھڑکا اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر گیا۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہوش سنبھالا تو ان کی روح کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے دلی کے جامع مسجد میں، بس 2 منٹ کا بیان مت جائیے، سننا ضروری ہے، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ 1857 میں دلی کی جامع مسجد میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، جو ہندوستان کے بلکہ پوری دنیائے سنیت کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور ان کو امام المنطق اور علوم عقلیہ میں ماہر تھے، جن کی مہارت حدیث میں تھی، قرآن میں تھی۔ جب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، کچھ اپنے ہی میں سے کچھ غداروں کے ذریعے یہ خبر انگریزوں تک پہنچی، انہوں نے آپ کو گرفتاری کرنے کا وارنٹ جاری کیا۔ علامہ حق فضل خیر آبادی 2 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آخر کار ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے جب ان کا مقدمہ چلا تو جو جج تھا وہ آپ کا شاگرد تھا، اس نے چاہا کہ آپ کو بچوائے لیکن جھوٹ بولنے کو کہا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آخر کار اس نے جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا متعین کی۔ علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان بھیجا گیا، جس جزیرہ انڈمان کی ہوا زہریلی، جس کے پانی سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلا، اور جس کی چھتوں سے غموں کی بارش ہوا کرتی تھی، ایسی زہریلی آب و ہوا میں علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی دم توڑ دیا 1861 عیسوی میں۔ اس مقتل حریت علامہ فضل خیر آبادی کو کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی جانتا بھی نہیں۔ ٹھیک اسی وقت مفتی عنایت احمد کاکوری، جن کی کتاب ہم یہ اہمیت آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آج جو آزادی کا جشن ہم مناتے ہیں، اس میں اسکول اور کالجوں کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ حقیقت میں اس جنگ آزادی میں اگر رول ہے تو مدرسوں کا رول ہے، اگر اس جنگ آزادی میں رول ہے تو مسجدوں کا رول ہے۔ مسجد کے امام، مدرسہ کے علماء، مدرسہ کے طلباء، ان کا ہی رول ہے اس جنگ آزادی میں، جس تاریخ سے ہمیں ناشنا رکھا گیا۔ یہ مفتی عنایت احمد کاکوری، انہوں نے بریلی شریف میں نواب بہادر خاں کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہم سنیوں کے امام ہیں، ان کے دادا مولانا رضا علی خان مجاہدین کے لیڈر تھے، اور انہوں نے اس جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آخری دم تک جو ہے ان کے پائے قدم پہ جنبش تک نہ آئی۔ انہوں نے بھی جہاد کا جب فتویٰ دیا تو ان پر بھی بغاوت کا، یعنی دیش دروہی کا الزام لگا کر کے انہیں بھی کالے پانی کی سزا جزیرہ انڈمان میں سزا دی گئی۔ جزیرہ انڈمان میں جو سزا ان کو دی گئی، اس وقت علامہ فضل خیر آبادی میں تھے، ان کے ساتھیوں میں سے ہوئے، وہ بھی وہاں پر تھے۔ اب دیکھیں، آج ہمارے پاس آزادی ہے لیکن ہمارے پاس دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جزیرہ انڈمان کی سزا 4 سال انہوں نے کاٹی ہے، لیکن اسی سزا کی زندگی میں جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا میں آپ نے جو ہے کئی کتابیں لکھی، جس میں سے ایک کتاب علم الصیغہ ہے جو مدرسوں میں فارسی میں عربی گرامر میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ مثال ہے جنگ آزادی میں لکھی جانے والی کتاب کی۔ جنگ آزادی میں رسول اللہ کی فضیلت پر اور رسول اللہ کی تعریف پر یہ کتاب لکھی، اور مفتی عنایت احمد کاکوری نے اس سزا میں جو آپ نے انگریزوں کے خلاف قدم اٹھایا، اس سزا میں جب آپ نے یہ کتابیں لکھی تو آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، نہ آپ کے پاس قرآن تھے، نہ حدیث تھی، نہ کوئی تفسیر کی کتابیں تھیں۔ بس اللہ نے آپ کو یادداشت اتنا مضبوط دیا تھا کہ آپ نے پوری کتاب نبی کی زندگی پر قرآن و حدیث کے مطابق ڈالی۔ جب 4 سال کے بعد ایک کتاب تقویم البلدان، جس کا ٹرانسلیٹ آپ نے کیا، اسی کتاب کے ٹرانسلیٹ کرنے کی خوشی میں انگریزوں نے آپ کو آزاد کیا، آپ نے آ کر کے اس کتاب کو جب ملایا قرآن و حدیث سے تو ہو بہو نکلا۔ یہ آپ کی یادداشت تھی۔ ایسے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہے اس دیش کی آزادی میں۔ اسی میں سے ایک اور ہے، ان کا آخری نام میں ذکر کروں پھر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ مفتی کفایت علی کافی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ناتی ہیں۔ مفتی سید کفایت علی کافی نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت انگریزوں کا ظلم و بربریت
زور و شور پر تھا، آپ کو آپ کے جذبات نے جھنجھوڑ دیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی پاداش میں انگریزوں نے آپ کو قید کیا اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، اور بالآخر مراد آباد کے چوک چراہے پر لا کر کے سید کفایت علی کافی، جو بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے رسول کے ناتی تھے، لیکن آزادی کے جذبہ میں آپ نے جہاد انگریزوں کے خلاف آپ نے قدم کو اٹھایا تھا، اس کی سزا میں مراد آباد کی چوک چوراہے پر آپ کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ جب آپ کو پھانسی دی گئی تھی، اتنے بڑے شاعر تھے اور اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ پھانسی کے وقت آپ کی زبان پر یہ اشعار نکل گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سبحان اللہ، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اسی میں آپ نے پھانسی کو چنتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا، جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے اس کا سارا تن بدن محفوظ رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا سارا تن بدن رہ جائے گا۔ تو یہ بڑے شاعر بھی ہوئے، بڑے عالم دین ہوئے، ان کی قربانیاں دیکھیں۔ ایک انگریز کے سپاہی کا بیان ہے کہ جب جہاد کا فتویٰ دیا عالموں نے، مدارس سے جب جہاد کے فتوے نکلے تو انگریزوں نے آپ تمام علماء کرام کو پکڑا اور کھولتے ہوئے پانی کے سامنے بلایا، سبوں کے جسم سے کپڑے کو اتروایا، اور اتروانے کے بعد کہا کہ تم اپنے اس فتوے سے رجوع کر لو اور اپنے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دو۔ تمام علماء اہل سنت نے کہا نہیں، ہم آزادی کے نشے میں مست ہیں، ہمیں تمہارا ڈر نہیں ہے، ہم تم سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس کے پاداش میں ظالموں نے سینکڑوں علماء کرام کو پورا بدن برہنہ کر کے، بدن سے کپڑے اتار کر کے جو ہے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ اتنی مصیبتوں کے بعد انگریزوں کے دل پھٹے، ان کے حوصلے پست ہوئے، تب جا کر کے 1947 کے